آئیے سیدنا ولی مرتضیٰ کی شادی ہے. حضور نے فرمایا علی شادی کے لیے اخراجات کوئی چیز ہے؟ یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، بس اور تو کچھ نہیں. ذاتی مکان بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو رہائش کے لیے مکان بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، چلو ایسے کرو ولیمے کے لیے نا یہ اپنی زرہ بیچ آؤ، کیونکہ جہیز کا سامان بھی بنانا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں اسلام کے اندر جہیز کا سامان بنانا یہ بچے کی ذمہ داری ہے. کدی بولو کس کی؟ بولو بولو. اور یہاں ہو گیا نا الٹ ہے، یہ بچے کی ذمہ داری. میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں علی جہیز کا سامان بھی اور پھر ولیمے کا خرچہ بھی تم نے کرنا ہے تو جاؤ جا کے یہ زرہ بیچاؤ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں گئے اور مزے کی بات ہے آگے سے مدینے کا سیٹھ مل گیا. آگے سے مدینے کا. اچھا میں یہ مسئلہ یہ بات بعد میں مکمل کرتا ہوں. آج ہمیں پتہ چل جائے یہ بندہ چیز بیچنے آیا ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہے، آپریشن تھیٹر میں پڑی ہے، یا اس کی کوئی اور مجبوری ہے اس لیے یہ مکان بیچنا چاہتا ہے، گاڑی بیچنا چاہتا ہے، کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، پورا ریٹ مل جائے گا اس کو ہیں؟ وہ کسی کافروں کے ملک میں تو نہیں گیا، کسی کافروں کے شہر میں تو نہیں گیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس آیا ہے، بھیک مانگنے تو نہیں آیا، اپنی مجبوری سے کوئی چیز بیچنے آیا ہے. زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے. پھر یہ مسلمانی تو نہ ہوئی نا. اقبال نے ایسے تو نہیں کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. طوطے نے اگر کلمہ پڑھ دیا تو وہ مسلمان تھوڑی ہو گیا. موبائل میں آپ نے کلمہ بھر لیا ہے تو مسلمان تھوڑی. مسلمانوں والے کام تو کرے نا. سیدنا عثمان غنی نے دیکھا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں زرہ ہے، آواز لگا رہے ہیں زرہ لے لو. وہ بات سنو علی بھائی کیا بات ہے، کیوں بیچ رہے ہو زرہ؟ عثمان آپ کو پتہ نہیں میری شادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، میری شادی ان سے طے پا گئی ہے اور جہیز بھی خریدنا ہے اور ولیمہ بھی کرنا ہے اور میرے پاس یہ زرہ ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ تلوار رکھو، گھوڑا بھی رکھو جہاد کے لیے، چلو زرہ بیچاؤ. اور یہ خیبر کے موقع پر مجھے مال غنیمت میں ملی تھی. اچھا زرہ بیچنا چاہتے ہیں، اچھا کتنے کی زرہ ہے؟ روایات میں آتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ نے 150 مانگا، 150 درہم دینار جو بھی تھا. انہوں نے کہا یار آپ تو بہت تھوڑے پیسے مانگ رہے ہیں، علی آپ کو مال غنیمت میں ملی، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ تو بڑی قیمتی زرہ ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بڑی قیمتی ہے تو میں زیادہ کرو. انہوں نے کہا چلو آپ پھر 200 دے دیں. اب ان کی نظر ادھر ہے کہ انہوں نے جہیز بھی بنانا ہے، خرچہ بھی کرنا ہے اور علی خوددار ہے، اگر میں ویسے پیسے دوں گا تو علی نے لینے نہیں ہیں. اور خوددار آدمی فاقے سے مر جائے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یہ بات یاد رکھنا. اور خدا کے ہاں اسی غریب کی قدر ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. جس نے منہ کھول دیا، ہاتھ پھیلا دیا، ہاں اس کا تو فقر و فاقہ اللہ پھر قیامت تک بھی ختم نہیں کریں گے، وہ مانگتا ہی پھرے گا ساری عمر. اور آپ نے دیکھا مانگ مانگ کے کروڑوں بینکوں میں جمع کر لیے پھر بھی مانگتے ہی پھرتے ہیں. یہ تو اس کی بات ہے جو مانگتا نہیں ہے. اللہ اس کا فقر جلد یا بدیر ضرور دور فرما دیں گے. اور جس نے منہ کھول لیا، ہاتھ پھیلا دیا، پھر اللہ اس کا فقر و فاقہ دور نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ غیرت کی بات ہے، تجھے شرم آنی چاہیے تھی، میرے آگے ہاتھ پھیلاتا. رزاق تو میں ہوں، رزق تو میں دینے والا ہوں. اگر تیری چند دن کی آزمائش آئی ہے، میرے آگے ہاتھ پھیلاتا، میں جلد یا بدیر تیری تکلیف کو دور کر دیتا. اب تو نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا تو جاؤ پھر پھیلائے پھرو. حضرت عثمان غنی کو علم ہے علی ویسے قبول نہیں کریں گے، اپنی چیز کے پیسے قبول کریں گے. شے بیچنے کا تو ہر ایک کو حق ہے. فرمایا پیسے ابھی تھوڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. کرتے کرتے 480 درہم میں سودا ہوا. ایک آدمی 100-150 مانگ رہا ہے اور اس کو دیے کتنے جا رہے ہیں؟ 480 درہم. کبھی اس سنت پہ عمل کر لینا،
کبھی بھی کوئی ایسا مجبور آ جائے جو مانگے بے شک 10 روپے زیادہ دینا، کم از کم اس سنت پہ ضرور عمل کر لینا، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دیں گے اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا کریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 480 درہم حضرت علی کے سپرد کی ہے اور زرہ پکڑ لی، حضرت علی چل پڑے تو عثمان بھی چل پڑے، 5 قدم چلے تو پھر کھڑے ہو گئے، آواز دی عثمان، علی بھائی بات سننا، جی کیا بات ہے؟ میں بات سنو، قریب آ گئے، فرمایا یار شادی کے موقع پہ دوستوں کو گفٹ دیا کرتے ہیں، تحفہ دیا کرتے ہیں، فرمایا یہ لیجئے، یہ جو زرہ میں نے آپ سے خریدی ہے نا، میری طرف سے شادی کا گفٹ قبول کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے خوب کہا ہے، سناؤں آپ کو۔